السلام على گفتگو ہو چکی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوون عقل بھی کہتی ہے، قرآن نے بھی یہی کہا، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ عبادت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، علم کا دعویٰ کر لینا سب سے مشکل ہے۔ اگر عبادت کا کوئی دعویٰ کر لے کہ میں نے زندگی بھر اتنی نمازیں پڑھی، آپ اسے باطل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے تو اسے باطل کرنا ایک لمحے کا کام ہے۔ لہٰذا تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت ہیں، ممبر پر سلونی کہنے والا سوائے علی کے کوئی نہیں ہے۔ مجلس کو مربوط کر رہا ہوں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا ایمان رکھنے والا اور فاسق و فاجر برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس فضیلت کے معیار میں بھی یہ آیت نازل ہی کیوں ہوئی؟ یہ در حقیقت آیت نازل ہوئی تھی جب زبان مطہر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک لفظ صادر ہوا کسی کے لیے، نام لینے میں شاید حرج بھی نہیں ہے، ولید، وہی کہ جس نے فجر کی 2 رکعت 4 پڑھائی تھی، اور پیچھے گھوم کر پوچھا کہ موڈ ہو رہا ہے تو تھوڑی اور پڑھا لوں، اگر دل چاہ رہا ہے تو تھوڑی سی اور پڑھا لوں۔ وہی شخص، اس نے ایک مرتبہ جسارت کی امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے، اور یہ کہا کہ اے علی، نقل کفر کفر نباشد، کہ علی انا ابسط الکلام من کا، میں آپ سے کلام کرنے میں، فصاحت و بلاغت میں، اللہ اکبر، میرے تو ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، کہ میں فصاحت و بلاغت میں آپ سے بہتر ہوں، میں قلم سے لکھنے میں آپ سے بہتر ہوں۔ کچھ چیزیں اس نے کہی، اب چھوڑ دیجئے، بہرحال میں اس میں آپ سے بہتر، اس میں آپ سے بہتر، اس میں آپ سے بہتر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لسان اللہ ناطق کی زبان مطہر سے ایک لفظ صادر ہوا، فرمایا اسکت یا فاسق، اے فاسق چپ ہو جا۔ علی عبد المطلب کا پوتا ہے، عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا تھا، پتہ نہیں، ایک صلوات تو بھیجو نام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ کہ تیرے کچھ گماشتوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لی ہیں، باقی تو سب کے ذہن میں تو نتیجہ لے رہا ہوں کہ اچھا میں تو سمجھا تھا کعبے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ انا رب الابل و ان للبیت ربا، میں اونٹوں کا رب ہوں، پالنے والا، میں اونٹوں کا رب ہوں۔ رب کی تعبیر حضرت عبد المطلب نے یہاں استعمال کی، اضافت کے ساتھ ہے، اس لیے جائز استعمال کرنا، مطلق کہنا جائز نہیں ہے۔ بات آ گئی تو اب میں کہہ دوں تاکہ کہیں شبہ نہ ہو جائے کوئی۔ رب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے پالنے والے کے لیے، جب آپ اضافت کے ساتھ رب الابل، اونٹوں کا پالنے والا، رب اس طرح سے استعمال بھی ہوتا ہے خود عربوں کے یہاں عام طور پر، کہ وہ اضافت ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے بھی رب استعمال ہوا، لیکن ربیانی، جنہوں نے مجھے پالا۔ مطلق رب کہیں وہ خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، حتیٰ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، ان کی اولادوں نے بھی یہ منع فرمایا کہ کہیں شبہ نہ ہو جائے کسی کو۔ دیکھیں والدین کے لیے ہم رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے والدین پر کوئی اللہ ہونے کا شبہ نہیں ہوا، میں نے ایک جملہ کہا ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب وہ ہیں، کیا شان ہوگی ایک بندے کی کہ بار بار جس کے لیے یہ کہنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، جملہ ضائع کیا آپ نے، بار بار جس کے لیے یہ کہنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، دیکھو یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے۔ تو جو انیس نے بھی کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، اور آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، تو ہم کہیں انیس سے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ عرش کہہ رہے ہیں، کرسی کہہ رہے ہیں، لوح کہہ رہے ہیں، قلم کہہ رہے ہیں، تو آپ نے چھوڑا کیا پھر؟
آپ نے چھوڑا کیا پہ؟ تو کہتے ہیں بیت میں کس طرح سے سمیٹا انہوں نے کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ وضاحت تو فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی لکڑی والی کرسی نہیں, آیت الکرسی والی کرسی مراد ہے یہاں پر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع سماوات والارض. یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا کرسی, انیس کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی بھی علی کے فضائل سے نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. ہائے ہائے, توجہ پہنچ رہی ہے؟ ہاں, وہ جو کسی اور نے بھی کہا تھا کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. علی کے جو تلوے ہیں نا اس سے آگے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. ہائے ہائے, 21 رمضان ہے, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. علی کے تلووں سے آگے بھلا مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے, اور سوائے نام علی کو اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. تو انیس نے کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر, کرسی بھی تحت بام جناب امیر, مستور نور نام ہے جناب امیر, آیات حق کلام ہے جناب امیر. لیکن انہوں نے پھر بیت کا ایسا کسی کو خلق میں, دوسرا مصرع اتنا لطیف ہے, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ, ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا جی, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, ساری خدا لیکن خدا. تو اب توجہ فرمائیے گا کہ یہ رب سے بات نکلی تھی. انا رب الابل, میں اونٹوں کا رب, اونٹوں کا پالنے والا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا, اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے. اب حضرت عبد المطلب کی زبان مطہر سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے, یا تو وہ عالم الغیب تھے کہ جانتے تھے کہ اللہ عذاب بھیجنے والا ہے ابراہ پر, یا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عالم غیب میں اور عالم سماوات میں ایسا انقلاب برپا کرتے تھے کہ جب کہہ دیا علی کے دادا نے تو ہو کے رہے گا. ہائے ہائے ہائے. اور اللہ نے سورہ نازل کی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اچھا, اس پہ میں ڈریگ نہ ہو جاؤں کہیں اور. یہ اللہ کے ہر کام میں ایسی حکمت اور منصوبہ ہوتا ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی کبھار ظاہر میں ایک شے نظر آ رہی ہوتی ہے, باطن میں سال ہر سال بعد کچھ اور ہونے والا ہوتا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح سے. یہ درس لیجئے گا. مجھے آنا ہے, جب وہ واقعہ رہ گیا کہ جب مولا نے ولی سے کہا تو اس کو دیا فاسق ہے, فاسق چپ ہو جا. کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک شے نظر آ رہی ہے, کبھی کہیں مصیبت, کہیں آفت بھی آ گئی, کہیں آزمائش آ گئی, لیکن اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے سے آگے کچھ ایسا عطا کرنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی خواب دکھلایا کہ بادشاہ بنیں گے, یعقوب کو بھی خواب دکھلایا کہ تمہارے بیٹے کو بادشاہت ملے گی, لیکن یہ نہیں بتایا کیسے ملے گی. اب کنویں میں چلے گئے یوسف, جب کنویں میں جائیں گے اور بھائی ان کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو پھر ایک قافلہ گزرے گا تو وہ کنویں سے نکالے گا اور وہ غلام بنا کر بیچے گا, اور پھر وہ پہنچیں گے اور عزیز مصر کے پاس پہنچ کر زندان میں رہیں گے اور اس پورے مرحلے سے گزریں گے. آپ تصور فرمائیے گا, یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں, یعقوب علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ 2 کلومیٹر دور ہوں گے. کوئی بہت زیادہ سفر تھوڑی ہوتا تھا اس زمانے میں. یعقوب کے گھر سے کتنا دور لے کر گئے ہوں گے ان کے بھائی؟ 2-4 کلومیٹر. یوسف کنویں میں ہے, اس وقت یعقوب کو خوشبو نہیں آ رہی. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. اس وقت نہیں آ رہی خوشبو. بعد میں عزیز مصر بن گئے, خالی کرتا آ رہا ہے کہ مجھے میں ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. کبھی کرتے سے خوشبو آئے گی, کبھی یوسف ساتھ میں ہوں گے. اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ کی رضا پہ راضی رہے. کبھی کسی مشکل سے گزار کر وہ کوئی بہت بڑا عہدہ عطا کرنا چاہتا ہے, روحانی اور معنوی طور پر. تسلیم ہو جائیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ
اب حضرت عبد المطلب نے جو کہہ دیا نا وہ ہو کے رہا. اللہ کا منصوبہ جو مجھے سمجھ میں آیا, میں اپنے فقیر حقیر کچھ نہیں, میں یہ واقعہ ہے یکم عام الفیل کا. جب اللہ نے بھیجا ابابیلوں کو, ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے, یکم عام الفیل, ٹھیک ہے. علی ابن ابی طالب کی آمد کب ہے؟ 30 عام الفیل. دیکھیں حجاز کی سرزمین پر پہلے ہی کعبے کی وہ عظمت کے قائل تھے, لیکن جب سوچئے گا یہ واقعہ ہوا ہوگا اور یہ خبر آہستہ آہستہ پھیلی ہوگی تو کتنی عظمت ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوگی خانہ کعبہ کی, کہ ابرہہ آیا تھا تباہ کرنے کعبے کو, یہ اللہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے کسی کی آمد کا. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کے زمانے کا سوشل میڈیا نہیں ہے کہ ایک لمحے میں خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی, نہیں. اس زمانے میں خبر پھیلتے 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 ایک وقت لگتا ہے. یکم عام الفیل اللہ نے ابابیل کو بھیج کر ابرہہ کا لشکر تباہ برباد کر دیا, کعبے کو بچا لیا. اب کعبے کی سینٹیٹی اتنی اور بڑھ گئی قریش کی نگاہ میں اور عربوں کی نگاہ میں کہ دور دور سے اب آتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے, اس لیے کہ اللہ کو اپنے ایک ولی کو اتارنا ہے. ہائے ہائے ہائے, اب سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ اگر علی ویسے ہی آ جاتے نا کعبے میں تو وہ عظمت نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے ابرہی کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اس کے 30 سال بعد اسے اتارا کعبے میں کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر سے ملا, ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے, آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا. ہائے ہائے ہائے, مل کے کریں. تو اب یہ جو حجت ہے نا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, ولید نے یہ کہا کہ میں کلام میں آپ سے بہتر, قلم میں آپ سے بہتر. مولا علی نے کہا اس کو دیا فاسق, اے فاسق چپ ہو جا, اے فاسق چپ ہو جا. یہ امیر المومنین کی زبان مطہر سے نکلنا تھا کہ اللہ نے آیت نازل کی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا ایمان رکھنے والا علی اور فسق کرنے والا وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک فضیلت کا معیار علم, ایک فضیلت کا معیار ایمان, اور اس ایمان میں بھی اللہ نے کہا کہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, داہنے ہاتھ والے, اور کیا ہی شان ہے ان داہنے ہاتھ والوں کی. داہنے ہاتھ والے جنہیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنے؟ مستحب ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, بائیں ہاتھ میں اس وقت آپ پہنے کہ جب دائیں ہاتھ میں بھی پہنی بھی ہو تب آپ پہن لیں, ورنہ فقط بائیں ہاتھ میں نہ پہنے. اگر فقط پہننی ہے تو داہنے ہاتھ میں پہنے. یہ ایمان کی علامت میں سے امام نے بیان کیا ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں حقیقی انگشتری پہنتا ہے. کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب وہ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے اس علامت کے طور پر کہ علی تمام داہنے ہاتھ والوں کے امام ہیں میدان محشر میں. پھر واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, اور بہانے ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں ان بہانے ہاتھ والے کہ جن کا نام عمل ان کے بہانے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ سابقون السابقون, کچھ ہیں جو بہت سبقت کرنے والے اور سبقت کرنے والے, اولئک المقربون, یہ ہیں کہ جو مقرب ہیں. اب میں اس بحث میں تو جا ہی نہیں سکتا, یہ تو مولا علیہ السلام کی توہین اور اہانت ہو جائے گی کہ پہلے کون ایمان لے کر آیا تو دوسرا کون ایمان لے گیا. تو عالم اسلام کی بحث ہے میرے بھائی. صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا متی اسلم علی, علی کب مسلمان ہوئے؟ کہا متی کفر علی, علی کافر کب تھے کہ ان کے مسلمان ہونے کی بات ہوئی. کلمے کی تقریب تو ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. اس لیے تو پہلا دوسرا یہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنی اس وقت, لیکن علی اتنے سابق ہیں. اگر بات عالم انوار سے شروع کی جائے تو وہاں سے فضیلتوں کے معیار میں علم, ایمان, سبقت, السابقون اتنے سابق ہیں کہ جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے بارے میں تعارف بیان فرمائیے گا تو مولا علی نے شروع کیا کہ کان اللہ ولا شیء معہ, خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے بات سوائے علی کے کوئی شروع کر نہیں سکتا تھا.
فأول ما خلق الله نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام. ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کی بھی ایک مصروفیت بھی اور شہادت کی مجالس بھی اور کچھ نشریاتی وسیلوں کی مصروفیات بھی، تو بہرحال میں بھی خستگی محسوس کر رہا ہوں. میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر کچھ دعاؤں سے نواز دیں گے تو ہمت بندی رہے گی. اللہم صلی علی، توجہ ہے نا آپ کی. مولا نے کہا خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. علی کتنے سابق ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار. ابھی تو پانی کو بھی خلق نہیں کیا تھا. اللہ نے، یہ مولا نے کیوں پانی کا لفظ استعمال کیا یہاں پر؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ابھی تو پانی ہی کا وجود نہیں تھا کہ نور مصطفیٰ کو اللہ نے خلق کیا، ہے ہی نہیں. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، قبل خلق والعرش واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحواء. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. ب24 و400 ألف عام، 4,24,000 سال پہلے. جیسے ہی، اب مجھے خطبہ پورا نہیں پڑھنا، مولا علی کا خطبہ یہ، جیسے ہی مصطفیٰ کا نور خلق ہوا، حق سبحانہ و تعالی ینظر الیہ، اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا 1000 سال تک. الف عام، 1000 سال تک اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. اور حبیب کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقدس اللہ، یسبح اللہ و یقدسہ، 1000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا. آپ کی سماعتوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا متوجہ رہیے گا، اور آپ متوجہ ہیں، مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہے. یعنی 1000 سال تک. اب پھر سے اپنے آپ کو ریکال کر لیجئے گا. اللہ نے اس سے پہلے کہ پانی اور عرش اور کرسی اور لوح و قلم اور جنت و نار اور آدم و حوا کو خلق کرتا، 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا. 1000 سال تک مصطفیٰ کا نور تسبیح کرتا رہا، اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر یہ سارا سناتا رہا؟ اس لیے میرے سامنے تو بحث ہی ابس ہے کہ پہلے مسلمان تو دوسرے مسلمان، تو میں تو وہاں کی بات کر رہا ہوں. جناب پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ علی نے پڑھا تھا، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، یہ توہین ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی. توجہ. یا علی، اللہم صلی علی محمد و محمد. قرآن سے علی کو جدا کر سکے تو کر. کیا ہی آپ اس موضوع پہ مجھے لے آئے دوبارہ اسی ترتیب میں. ایک ہے سبقت علی بن ابی طالب کی، وہ عالم انوار کی، جہاں کسی کی اوقات ہی نہیں کی بات ہو. ایک ہے اب دنیا کی سبقت. نہج البلاغہ میں دیکھ لیں، کنت فی حرا، مولا علی کہہ رہے ہیں میں حرا میں، غار حرا میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. وَكُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ایسا. دیکھیں اب یہ نفسیات کی بات میں آپ کو بتاؤں. 30 سال کا فرق ہے علی میں اور مصطفیٰ میں. یہ بچے ذہن میں رکھیں تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. 30 سال کا فرق ہے. یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہاتھی والے سال میں، اور 30 عام الفیل علی بن ابی طالب کی آمد. جب 17 ربیع الاول یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہوئی، حضرت عبداللہ حضور کے والد، ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ جانتے ہیں آپ، تو ان کے والد نہیں ہیں. جب حضور مکرم کی آمد ہوئی
تو بی بی فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی, انہوں نے حضرت آمنہ سے لیا محمد مصطفیٰ کو اور سپرد کیا آغوش ابو طالب علیہ السلام میں. باپ نہیں ہے لیکن باپ جیسا ایک ہے, چچا کے سپرد کیا. کیا خانوادہ ہے خدا کی قسم. کتاب الکافی کی روایت, جیسے ہی ابو طالب نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا, بی بی فاطمہ بنت اسد کے گویا چہرے پر ایک آثار ہے کہ کیا ہی خوبصورت نورانی, ایک ایسا بچہ کہ جس میں کائنات فدا و نثار ہو جائے. ابو طالب علیہ السلام نے کہا اسبری سبتن, اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں, 30 سال آپ بھی صبر کر لیجئے. 21 رمضان یہ نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا, آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے. کب 30 سال اسبری سبتن, 30 سال آپ صبر کیجئے. ابشرکی بمثلہ, بالکل اس جیسے بچے کی میں بشارت دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے بالکل اس محمد جیسا. الا النبوہ, بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہے. کتنا بلیغ کلام ہے, خدا کی قسم کتنا بلیغ کلام ہے یہ. یہ تو وہ انداز ہے کہ جو حضور مکرم نے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جو مصطفیٰ نے سالوں بعد کہا تھا نا, وہ ابو طالب علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب کی آمد سے 30 سال پہلے کہا آپ 30 سال صبر کیجئے, میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. الا النبوہ, کیا عالم الغیب ہے ابو طالب علیہ السلام. فرق یہ کہ وہ نبی نہیں ہے, باقی سب کچھ محمد جیسا ہے. 30 سال کا فرق ہے. اللہ جانے, میں نے کہا نا اللہ کے ہر فعل میں کیا کیا حکمتیں. یہ اللہ نے رکھا کیوں کہ علی مصطفیٰ سے 30 سال چھوٹے رہے. یعنی جب 40 سال میں اعلان نبوت ہے تو علی کتنے سال کے بھائی, کیا کہنے آپ کے. دیکھیں نفسیات کی بات ہے, یوزولی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 40 سال کا شخص 10 سال کے بچے سے ہفتوں اور مہینوں باتیں کرتا رہے. کبھی آپ نے خاص طور پر جب آپ اپنے کسی اہم کام میں, کسی اور کا بچہ چھوڑ دیں, آپ کا بچہ ہے, آپ اپنے کسی اہم کام سے, آفس کے کسی کام سے, آپ کا بچہ آ گیا 10 سال کا 8 سال کا, آپ کہیں گے بھائی اس کو تھوڑی جگہ دور کرو, ہٹاؤ, مجھے کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 40 سال کا ایک انسان 10 سال کے ایک بچے کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں ایک ہی جگہ پر رہے, اور وہ بھی حضور مکرم اپنی عبادتوں میں مصروف ہے, ریاضتوں میں مصروف ہے, اللہ سے گفتگو ہم کلام ہونے میں مصروف ہے. ایک 10 سال کا بچہ ساتھ میں. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی مشیت ہے کہ علی 30 سال چھوٹے ہوں حضور سے, اس لیے کہ جب حضور اعلان نبوت کریں گے نا 40 سال میں, تو مشرکین مکہ نے حضور کو ساحر کہا, نعوذ باللہ, کاہن کہا, اور ایک نعوذ باللہ تہمت لگائی مجنون ہونے کی. اور وہ کیا کرتے تھے کہ مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیتے تھے. اب وہ نعوذ باللہ حضور پہ پتھر پھینک رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں. اگر حضور 40 سال کے ہوتے ہوئے خود ان سے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, خود ان سے نمٹنے لگیں تو کہیں گے دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہے, بچوں سے الجھ رہا ہے. ضرورت ہے ایک محمد جیسے کی جو 10 سال کا ہو. لہٰذا علی نے فخر سے اپنے بچپن کے لیے کہا تھا کہ میرا بچپن وہ ہے کہ میں نے مکہ کی گلیوں میں محمد کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. ایک محمد جیسا ضروری ہے کہ جو خود بچپن میں ہو. کیا بہت شکریہ بیٹا. اب عرض یہ ہے کہ
ایک 10 سال کا بچہ ہے 10 سال کا ہے لیکن محمد جیسا ہے. اب مصطفیٰ کو الجھنا ہی نہ پڑے. حضور جا رہے ہیں, کسی بچے نے کوئی شرارت کی, علی ہے. اب میں آپ کو یہاں کی تاریخ سے بدر اور احد سے جوڑوں تو پھر بات ہی الگ ہے. ایک علی ہی تو ہے جو ایسا محمد جیسا ہے کہ کوئی آیا, پتہ نہیں میں نے یہاں جملہ کہا تھا شاید یا نہیں کہا تھا, کہ کوئی آیا مصطفیٰ کی طرف, حتیٰ یہ کہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ احد میں ان کے پتھر لگ رہے ہیں حضور مکرم کو, دندان مبارک شہید ہو گئے. واقعات ذہن میں, واقعات میں پورے نہیں پڑھتا, نتیجہ لے کے آگے بڑھتا ہوں. دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, یعنی اتنا کلوز ہیں. اچھا حضور خود تلوار نہیں چلا رہے. دیکھیں یہ جملہ عین ایمان ہے, مجھے کہنے دیجئے, علی سے بھی جو اس کائنات میں ایک شجاع ہے وہ مصطفیٰ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں جی. بلکہ خود مولا علی نے کہا ہے کہ جب میدان جنگ میں گمسان گرن ہوتا تو ہم ایک ہستی جن کے پاس پناہ لیتے وہ محمد مصطفیٰ ہے. علی آتے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بس آپ علی کو پڑھتے رہتے ہیں میدان جنگ میں, علی کی شجاعت, علی نے یہ کیا وہ کیا, محمد کا نہیں پڑھتے. ارے میدان میں تم ٹکو تو صحیح کہ ہم بتائیں کہ محمد کیا ہے. آپ پہلے ہی میدان سے نکل لیتے ہیں تو آپ کو پتہ کیا چلے گا. تو اب جب حضور کے دندان مبارک تک شہید ہو رہے ہیں تو میں کہوں یا رسول اللہ تلوار, آپ تو علی کے بھی استاد ہیں تو آپ تلوار چلائیے, واصل جہنم کر دیں سب کو. نہ, رحمت ہاتھوں کو روکے ہوئے, رحمت للعالمین ہے کہ کسی پہ تلوار نہیں چلائیں گے. سخت ترین جانی دشمن ہوگا, حضور نہیں تلوار چلائیں گے. رحمت ہاتھوں کو روکے ہوئے کہ تلوار نہ چلاؤ, رسالت قدموں کو روکے ہوئے کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسالت قدموں کو روکے ہوئے کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ, پتھر کھاتے رہو میدان سے نہ جاؤ. رحمت ہاتھوں کو روکے ہوئے کہ تلوار نہ چلاؤ. تو اب کریں کیا؟ ایک چاہیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک چاہیے ایسا. اس لیے اللہ نے ہر ایک کو تلوار الگ الگ طرح سے عطا فرمائی ہے, الگ الگ کیفیت کی تلوار عطا فرمائی ہے. کسی کو انسانی شکل میں عطا فرمائی ہے, کسی کو آسمان سے خاص عطا فرمائی ہے. کہ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور محمد کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. اوہ کہہ دیا میں نے جو کہنا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 30 سال کسی چھوٹے کا جو محمد جیسا ہو وجود ضروری ہے. تو علی اتنے سابق ہیں کہ علی کہنے کنت فی حرا, میں تو اس وقت سے حرا میں, اور کنت اتبع اتباع الفصیل نہج البلاغہ سے پڑھوں, میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور حضور مجھے روزانہ علم کا ایک نیا باب سکھلاتے تھے, اور میں نے ہر باب سے جو مصطفیٰ نے مجھے سکھلایا علم کے 1000 باب کو اور نکالا. اور پھر مجھے حضور اخلاق کا ایک اور باب سکھلاتے تھے. اے کیا بات ہے, ایک 10 سال کا بچہ, ایک 40 سال کے بزرگ, حضور کا اعلان نبوت ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے بچے کو بھی معلوم ہے کہ حضور نبی نہیں بنے 40 سال میں, اعلان نبوت ہو رہا ہے, مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تفصیل آپ کے ذہن میں ہے نا. تو کہتے ہیں کہ کنت فی حرا, اب میں ایک خاص منزل تک لے جانا چاہتا ہوں قرآنی نقطے کے حوالے سے. پہلی وحی نازل ہوئی, حضور نے کہا یا علی انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, تم وہی سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں, الا انک لست بنبی, بس نبی نہیں ہوں. پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق, 5 آیتیں نازل ہوئی. اور لطف یہ قرآن ایسے ہی اشارے کرتا ہے میرے بھائی, لطف یہ کہ ان 5 آیتوں میں 5 الفاظ وہ اللہ نے رکھے جو 2 مرتبہ تکرار کیے. تو جو ہے آپ کی 5 الفاظ 2 مرتبہ 5 آیتوں میں استعمال کیے. ایک بچہ ہے ساتھ میں, ایک
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ایک آیت پڑھوں گا، ایک پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. رمضان کا مہینہ ہے اس لیے آیتیں پڑھوں گا بار بار تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب بھی ہدیہ ہوتا رہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. 2 اقرا ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ رب کا لفظ ہو گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 2 خلقتیں ہو گئیں. چلنا میرے ساتھ ایک منزل پر. پھر سننا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 انسان ہو گئے. ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 علامہ ہو گئے. جی میں کچھ کہنے لگا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. 2 تعلیمیں ہو گئیں. یعنی میں بالکل سادہ کر دوں. 2 اقرا 2 مرتبہ رب 2 خلق 2 انسان 2 علامہ. بات کو اور سادہ کر دوں. 2 قراتیں 2 تربیتیں 2 تخلیقیں 2 انسان 2 تعلیم. کون کے جو جبرائیل کو دیکھ رہا علی. یا علی. بات کو ایک منزل تک میں لے جا رہا ہوں. آج بات ہو رہی ہے سابقون سابقون پر. جی سبقت کرنے والے اور سبقت کرنے والے خود آپ کا مسئلہ ہے. وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو حرا میں اس سے ساتھ میں تھا کہ حضور نے کہا علی تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. اس خاطر ہے کہ جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو وہ علم رسول اللہ ہے. رسول اللہ کا علم ہے جو مولا علی کی زبان سے صادر ہو رہا ہے. رحمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو عزیزوں اب 9 کلمات کل میں نے شروع کیے تھے، پورے ختم نہیں کر سکا تھا. بات کو پہنچا رہا ہوں آگے کہ اب جو علم علی ابن ابی طالب جو علم رسالت ہے در حقیقت، کیونکہ علی ساتھ ہیں، عالم انوار میں ساتھ ہیں، بچپن سے بھی ساتھ ہیں. ابو طالب علیہ السلام کے یہاں پر ایک موقع آیا تھا. اللہ کی مولا علی نے فرمایا کہ سادہ ابی فقیرن وما سادہ فقیرن ابی قبلہ، کہ میرے بابا نے اس وقت سرداری کی جب وہ ظاہر سردار بنا ہی نہیں. یہ مولا علی نے کہا. تو ایک فقر کا زمانہ آیا تو حضرت ابو طالب کے جو بھائی تھے نا وہ لے گئے ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد کو اپنے یہاں رسول کے گھر میں رہے. اور جو کچھ حضور مکرم نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا وہ بہر بے کرا. ابن ابی لدی کا کسی بھی معصوم سے تقابل وہ جائز ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بس سخاوت میں علی ہیں، لیکن حاتم طائی کا ایک نام ہے تاریخ میں. میں کہہ رہا ہوں مثال دیگار کو سمجھنے اور بیان کرنے کا میدان. ابن ابی لدی نے کہا علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. مجھے ایک کسی صدر اسلام کی شخصیت لے کر اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. لے کر آئیے کسی ایک کا کوئی ایسا کلام، آدھا جملہ کسی نے کہا ہو. لیکن علی کے گھوڑے کی قسم کھائیے. تھوڑا سا ہمت رکھیے گا، میں بات تمام کر رہا ہوں. علی کی سواری کی قسم کھائیے. اللہ نے والعادیات حملہ کرتے ہیں جن کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور ٹانپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. علی کی سواری کی قسم کھائیے. یعنی لوگوں کو علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا. ایک نعرہ حیدری کا حق دو بند
بات اختتامی مرحلے تک آ رہی ہے. میں کچھ کہا ہو سوائے علی اور اولاد علی کے. تو میں نے دعائے کمیل سے کچھ جملے پڑھے, ورنہ دعائے صباح دیکھ لیا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مناجز المخلوقات. اے وہ اللہ کی جس کی ذات. تو پھر علی کے بیٹے حسین علیہ السلام آ کر کہیں کہ متا فقت حتی تحتاج الی دلیل. پروردگار تو ہمارے لیے غائب کب ہے کہ تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. یہ سوائے معصوم کو کوئی کہہ نہیں سکتا. روشنی کی طرف دیکھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, سورج کی جانب دیکھتے آنکھیں نہیں کھول پاتے. کہ یہ 9 کلمات علی کے وہ ہیں کہ اگر بلاغت اس جانب دیکھے تو بلاغت کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. مناجات ہیں, 3 آداب معاشرت ہیں, تین حکمت آمیز وہ کلمات ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے دستور ہیں. 3 مناجات شاید کل میں نے پڑھے تھے. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا. پروردگار علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وہ کفا بھی فخرا ان تکون علی ربا. علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. احب فجعلنی کما تحب. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہاں تک کل بات پہنچی تھی. بات کو بس سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ تاکہ یہ سحر روزہ مجالس ہیں, اس سے کم ایک دستور عمل لے کے جائیں. کہا کہ ہمیں غور کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے. اگر فرض کیجئے کہ اسی وقت ایک چادر یہاں زیارت کے لیے پیش کی جائے, اسلام کی ذریعے سے مس ہو کر آئے, وہ اتنی زیادہ قابل احترام ہے اور یقیناً ہے, تو وہ الفاظ جو زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہوئے ہوں. زندگی گزارنے کے آداب. پہلا فرمایا, عجب ہے, ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کسی کا ویٹ ہوگا 60 kg, کسی کا مثلا 70 kg 80. اس کا کیا پیرامیٹر ہے؟ کوئی تو پیمانہ بیان کیا ہوگا علی نے. وہ بیان کیا کہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. آپ جتنا احسان کرنا جانتے ہیں. اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. گھر سے شروع ہوئی ہے. یہ نہیں کہ باہر والوں پہ لٹاتا رہوں اور بہن کے گھر میں فاقے ہیں. واجب نہیں ہے کہ آپ بتلائیں گے کہ یہ کیا ہے, ہدیتاً دے دیں. عزت نفس کو محفوظ رکھیں. اگرچہ کہ بعد میں ایک اور صاحب نے 40 دن تک دی. بار بار آگے پوچھتے تھے رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ عمل کی خالی فیس ویلیو نہیں ہے, اس کی انٹینشن کیا ہے, آپ کس نیت سے وہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی, حسد کیا ہے؟ کسی مومن کے پاس کوئی نعمت ہے, اے اللہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, یہ حرام ہے. لیکن رشک, اس کے پاس جو نعمت ہے اللہ تو نے اس کو دیا نا, ویسا ہی مجھے بھی دے دے. مومنین وہ ہیں جن سے حسد بھی حرام ہے اور رشک بھی حرام ہے. کہہ دیا میں نے. نجف رضا یو علی اللہ حرام ہے کہ اللہ جو علی کے پاس ہے نعوذ باللہ ویسا مجھے مل. اوقات کیا ہے کسی کی. ارے میں جملہ کہنے لگا ہوں بار بار. علی کی ہمسری میں زکوٰۃ زندگی کے ساتھ, اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے تو ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. لگا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتے ہوئے. دیکھو اگر حیدر کی ہمسری میں کوئی کام کرنے لگو گے, زکوٰۃ دینے جیسا بظاہر اچھا عمل بھی ہے, بار بار آگے پوچھ رہے ہیں کوئی آیت نازل ہوئی, کوئی آیت نازل ہوئی, کوئی آیت نازل ہوئی. 40 دن تک میں تو سوچتا ہوں کوئی فیک وہ انگشتری واپس ریسائیکل ہو کے انہیں کے پاس آ رہی ہو, تو وہی دے رہے ہیں, تو وہی دے رہے ہیں, تو وہی دے رہے ہیں, تو آیت ہی نہیں نازل ہو رہی. یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہو رہی ہے, کوئی آیت نازل ہو رہی ہے. اگر علی کی برابری کرنے کے لیے کوئی عمل کرو گے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے, آیت نازل نہیں. یو علی بات تمام کرو جی. قیمت تو کل من ما یحسن بہ. ہر انسان کی قیمت اتنی جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. کریں. زندگی گزارنے کے آداب. دوسرا, یقیناً سارا دن آپ نے بھی گزارا ہے کہیں نہ کہیں مصروفیت میں, مجالس اعضاء میں اور دیگر مصروفیات میں. خستگی آپ بھی محسوس کریں گے. بات کو بس تمام کر رہا ہوں. قبلہ
پر ہی وہ جملہ اچھا لگتا تھا اللہ مقامہ کہ میں نے آپ کو زحمت دی، زحمت تمام ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ بس مختصر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. آپ یقین فرمائیے گا اس زبان سے گھر سنورتے بھی ہیں اور گھر بگڑتے بھی ہیں. لوگوں کو فارورڈ کر دیا. ہمارے استاد محترم قم میں کہتے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے، صرف وہ شے فارورڈ کریں، وہ پوسٹ کریں کہ قیامت میں جس کا جواب دے سکیں. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. پھر مولا نے فرمایا تیسرا اصول ما ہلک امرؤ قد عرف قدرہ، وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر کو جانتا ہے. اللہ نے اسے کم پہ نہیں بکنا. اور یہاں عرفا نے لکھا ہے کہ علی نے ابھی نفس کی قیمت بتلائی ہے، روح کی تو بتلائی نہیں کہ کیا ہے. ہاں اگر ہم نے سمجھ لی نا اسے اس مشکل میں مبتلا کر دے گا پھر کہ پھر وہ لوگوں کا محتاج ہو جائے گا. نہ کریں ایسا. اپنی خودداری عزت نفس کا خیال رکھیں. بات تمام ہو گئی. عزیزوں، مولوی جو فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں، تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. ہے توجہ آپ کی خستہ ہو گئے میرے خیال میں. جب سے عالم امکان ہے تب سے علی ہے، تب سے زمین و زمان ہے اس سے پہلے سے علی ہے. پھر کہتے ہیں مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم چو یقی قبل و مقصود علی بود. آدم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، آدم تو خالی قبلہ تھے. مولا علی کی زری کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نور ہو، اگر آدم کے صلب میں علی کا نور نہ ہوتا تو ملائکہ سے کہا ہی نہیں جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کہ آدم قبلہ ہیں، مقصود علی ہیں. آدم چو یقی قبل و مقصود علی بود، استاد زر ساز بے داؤد علی بود. داؤد کو بھی زرہ سکھلانے والے کہ کیسے بنتی ہے وہ بھی علی ہے. تو ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. تو یونس کے ساتھ بھی علی اور یوسف کے ساتھ بھی علی اور ہود کے ساتھ بھی علی. اور انگشت کے در خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. حضرت سلیمان کی انگشتری میں جو نگینہ تھا جس سے وہ حکومت کرتے تھے پوری دنیا پر، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. اس میں بھی جو نور خدائی تھا وہ نور علی ابن ابی طالب ہے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، عیسیٰ جیسے ہی دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. وہ جو نطق و فصاحت تھا وہ بھی علی ہیں. آدم علیہ السلام سے شروع کیا تو یونس علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ایک نبی رہ گئے. چلیں گے میرے ساتھ. کہتے ہیں آن شاہ سر افراز کے اندر شب معراج. ضائع نہ کرنا محنت کو خدا کے لیے. آن شاہ سر افراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یکی بود علی وہ. جی بات تمام ہو گئی. جی وہاں بھی لہجہ علی تھا. کہ حبیب میں نے آپ کے وجود میں دیکھا جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کے لہجے میں بات کی. یہ تو میں نے بس مصائب کی طرف آ گیا. یہ تو امام شافعی نے کہا کہ جب حضور معراج پہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کیفیت تھی کہ میں کیسے آگے بڑھوں، تو پردے سے ایک ہاتھ نکلا. ہم نہیں کہہ رہے، امام شافعی نے کہا پردے سے ایک ہاتھ نکلا اور وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تھا کہ حضور کے شانے پر آیا. کہتے ہیں جیسے میرے شانے پر ہاتھ آیا تو میرا دل سکون میں آ گیا. پھر امام شافعی نے لکھا وعلی واض اقدام فی محل وضع اللہ یدا. علی کی کیا شان ہے کہ معراج پر جہاں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا بتوں کو توڑتے ولی نے اسی مقام پہ پیر رکھا تھا. ایک صلوات پڑھیے گا یہاں پر بلند آواز سے. تمہیں مولا علی کی خوشنودی کی خاطر ایک ایسا نعرہ کہ جس میں ہم اپنے پورے ایمان کا اظہار کر سکیں اور نجف اشرف تک آپ کا وجود پہنچ سکے. بس پہ میں 3 روزہ مجالس غدیر کرنا علی کیا کہہ رہے. لہٰذا علی کہتے تھے غدن ترونا ایامی، آج تم مجھے نہیں سمجھ پا رہے، ایک دن آئے گا جب سمجھو گے. یا امیر المومنین، جیسے آپ کی فضیلت ہے ویسے کی فضیلت نہیں، لیکن جیسے آپ کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. علی کی ساری اولادیں یا تلوار سے شہید ہوئیں یا زہر سے شہید ہوئیں، لیکن علی اماموں کے بھی امام ہیں.
لہٰذا علی تلوار سے بھی شہید ہوئے اور زہر سے بھی شہید ہوئے۔ خود ابن ملجم ملعون کا بیان ہے کہ میں نے اس تلوار میں وہ زہر لگایا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ وہ زہر وجود علی بن ابی طالب میں سر کے ذریعے سے سرایت کر گیا۔ اسبغ بن نباتہ نے کہا میں پہچان نہ سکا کہ علی کے چہرے پر پٹی زیادہ زرد ہے، علی کا زیادہ زرد ہے۔ جی کل آپ کو سنا چکا ہوں غازی عباس سے کیا وصیت کی، لا تشرب۔ دیکھیں فضائل مجھے پتہ ہے آپ خستہ تھے، آج رونا نہیں ہے، آج جس کے لیے ممکن ہو آواز کے ساتھ رونا ہے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، پرسہ لینے کے لیے۔ جی حسن و حسین آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ مدینہ سے آئے ہیں اپنے وصی کا پرسہ لینے کے لیے۔ اور ایک مظلوم بی بی ہیں فاطمۃ الزہرا سلام ہیں ولایت علی بن ابی طالب پر۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو دیوار و در کے درمیان ایسے آئی تھیں کہ پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے۔ وہ اپنے شوہر کا پرسہ لینے ضرور آئی ہوں گی مستورات میں، تو بس وہ ایسے گریہ کرنا کہ بی بی وہ راضی ہو کے جائیں کہ میرے شوہر پر رونے والے تھے آج یہاں اس فرش عزا پر۔ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے شوہر کی، آپ کے زوج کی شہادت کا۔ عزیزوں مولا عباس سے وصیت کی تھی کیا، لا تشرب الماء قبل ان یشرب الفال الحسین، اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے نہ پانی پی لیں۔ ایک وصیت حسین سے بھی کی تھی، حسین کو قریب بلایا، قریب بلا کر کچھ کہا۔ اب آپ دل حسین مسلسل گریہ کرنے لگے، روتے رہے حسین، روتے رہے حسین۔ بہنوں نے پوچھا بھیا کیا وصیت کی، کہا بھی کہہ نہیں سکتا۔ بھائیوں نے پوچھا کہا بتلا نہیں سکتا۔ جانتے ہوئے وصیت کب کھلی، جب حسین رخصت آخر کے لیے کربلا میں بی بی زینب کے پاس آئے۔ فرمایا بہن زینب ذرا شانوں سے ردا تو ہٹائیے گا۔ آگے بڑھ کر حسین نے اپنی خواہر کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہا بھیا یہ خاص انداز سے بوسہ اس وقت کیوں لیا، کہا پوچھا کرتی تھی نا کہ بابا کی وصیت کیا تھی۔ 21 رمضان بابا نے بلا کر کہا تھا حسین زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لے۔ ایک وصیت بی بی زینب سے بھی فرمائی، اور وہ جانتے ہو پتہ ہے یہ وصیت کب کھلی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بھی فرمایا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے کچھ جب شام کے دربار میں پہنچی نا بی بی، تو 7 دروازے تھے، کہیں پر فوجی کھڑے تھے، کہیں تماشبین کھڑے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، کیا کیفیت تھی، اللہ اکبر۔ رسول زادیاں علی کی بیٹیاں گزر رہی تھیں، بی بی ایک دروازے سے گزری، دوسرے دروازے سے گزری، ایک دروازہ رہ گیا تو بی بی زینب اس مقام پہ جا کے بیٹھ گئی۔ مولا سید سجاد نے کہا بی اماں اب ایک دروازہ باقی رہ گیا، ہمیں ہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ کہا بیٹا سجاد میری ہمت ختم نہیں ہوئی، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، میں نے پوچھا تھا بابا کیا آپ میری مدد کو آئیں گے، بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بیٹا سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی زینب اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا۔ ہاں جزاک اللہ، یہی حق ہے گریہ کا۔ آج تابوت علی ابن ابی طالب ہے، آج اس کا تابوت ہے جو اماموں کا امام ہے، عباس کے بابا کا تابوت ہے، آج کندھا دینا ہے علی کے تابوت کو جو لے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جب وقت آخر آ گیا امیر المومنین کا، وہ جو موت پر بھی اختیار رکھتا ہے، اپنے اختیار سے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزوں آخری جملوں پر آہستہ آہستہ میں آ رہا ہوں۔ علی نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، جب ساری اولادیں جمع ہو گئیں فرمایا کہ بس یہ آخری سلام اور آخری وداع ہے۔ یہ دیکھو نانا رسول اللہ مجھے لینے آ گئے، یہ دیکھو چچا حمزہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، یہ دیکھو بھیا جعفر طیار مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا بہت مظلوم ہے مولا، لیکن وقت آخر آپ کی اولاد تو آپ کے ساتھ ہی نا،
کہاں رونے والے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کا دن نہیں ہے۔ حسین ایک 4 سال کی بچی باپ کے لاشے سے لپٹی تھی، جب بی بی زینب علی کے لاشے پر تھی حسین نے جدا کیا، سکینہ حسین کے لاشے پر تھی، شیبر نے تماچے مار کے جدا کیا۔ جزاک اللہ۔ یہی حق ہے کہ چہرے کو پیٹا جائے، یہی حق ہے کہ سر پہ ماتم کیا جائے، جو جیسے ماتم جس طرح سے کر سکے۔ آج علی کا ماتم ہے، اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے گا۔ شب قدر میں اس سے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی کہ علی کے نام سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہو۔ یا امیر المومنین، آپ کا غلام آیا ہے مولا، پرسہ قبول فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں اور اسی سوال میں پورے مصائب ہیں۔ مجھے بتلاؤ ایک 4 سال کی بچی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ یہ مقتل کا جملہ پہنچا، فَجَرُّوهَا عَنْ نَاشِ أَبِيهَا، کہا اللہ جانے کتنے لوگ آئے بچی کو گھسیٹ کر، مجھے معاف کرنا یہی لفظ ہے، باپ کی لاش سے جدا کر کے لے گئے، سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے، رخساروں کا رنگ بدل گیا، یہ بچی فریاد کرتی رہی۔ کوئی مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا ہے؟ نجف جا کے کہوں گی دادا کوفہ کے یتیموں کو پالتے تھے، آج آپ کی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے دادا۔ وقت آخر آ گیا، علی نے آخری سلام کہا، علی دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ، خدا حافظ علی، الوداع علی، مولا یہ آج آخری شب آ گئی ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ہائے ہائے ہائے، آسمان کے نیچے 3 دن تک ایسے ہی نہیں رکھا۔ ارے امام چھوڑ دو، کبھی کسی مومن کا لاشا دیکھا ہے جو سڑک پر 3 دن تک رکھا رہے؟ یہ واحد حسین ابن علی ہیں، کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشا اٹھاتا، 3 دن تک بے سر کا لاشا حسین کا کربلا میں رکھا رہا۔ کلیجہ چیر چاک ہو رہا ہے عزیزوں۔ آخری کیفیت پر آ گیا، جب مولا علی علیہ السلام کا تابوت چلانا بھی شبیہ تابوت کے برآمدگی ہوگی تو آگے سے حسن اور حسین نے اٹھایا، پیچھے سے اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا علی کا تابوت اٹھانے کے لیے۔ جبرائیل و میکائیل نے تابوت لیا، جہاں جس کوفہ کے درخت کے پاس سے گزرے جھک کر اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مسجد حنانہ یاد ہے نا، دیکھی ہے نا، جس ستون کے پاس سے گزرا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے جبرائیل و میکائیل، اس تابوت کو اٹھانے تم کوفہ میں تو آ گئے ہو لیکن کربلا میں بھی آنا۔ ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، وہ شمر و جالسن علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا، قابضن علی شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، کہا ہے رونے والے نام حسین پر، وَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 12 ضربتوں سے حسین کا سردر سے جدا ہوا، نوکے نیزہ پر، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت صبح الحسین بکربلا۔ سبحان اللہ، شب عاشور کا منظر ہے، جو غم کی کیفیت ہے، ہونا یہی چاہیے۔ آج کوفہ کی شب عاشور ہے، وہ کربلا کی شب عاشور ہے، آج علی کی بیٹیوں پر شب عاشور ہے۔ آخری جملہ کہوں گا، آخری جملہ، علی اتنے مظلوم تھے کہ علی کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، کوفہ سے کچھ لوگ آئے، انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوارج نے یہ کہا تھا کہ جب ہمیں علی کی قبر پتہ چلے گی تو علی کے لاشے کو نکالیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اللہ اکبر، اس سے آگے میں کہہ نہیں سکتا، بے احترامی اور توہین کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا مولا کی قبر پوشیدہ رکھی گئی۔ چھٹے امام کے زمانے میں علی کی قبر ظاہر ہوئی کہ کہاں علی کی قبر ہے، علی کی قبر کو چھپا کے رکھا گیا۔ بس عزیزوں، فقط حسین ہے جن کا لاشا پامال ہوا کربلا میں، ماتم کرتے رہنا۔ جب امام حسن واپس پلٹے نا بابا کو دفنا کر، جب تک یہ روایت نہ پڑھو تو مصائب پورے نہیں ہوتے، مولا حسن نے دفنایا رات کی تاریکی میں اپنے بابا کو، واپس پلٹے، دیکھا ایک بوڑھا ہے جو راستے میں رو رہا ہے بہت،
اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. باپ کا غم تھا لیکن امام وقت ہے کہ تو بھوکا ہے تو تیرے لیے کھانا لاؤ, تو پیاسا ہے تو پانی لاؤ. کہ نہیں میں بھوکا پیاسا تو نہیں ہوں, میں اپنے ایک عزیز کے لیے رو رہا ہوں. روز میرے پاس آتا تھا, مجھے لقمے بنا بنا کر کھلاتا تھا. 3 دن ہو گئے, اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی, میرے پاس نہیں آیا. امام نے پوچھا وہ کون تھا؟ کہ میں تو نابینا ہوں, نہیں جانتا. جب بھی میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے, نام نہیں بتایا. کہ فقیرن جالس فقیرا, ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. مولا حسن نے کہ وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب تھا. علی آپ پر ہزاروں چالے قربان ہو. آخری جملہ مولا نے کہا, اختتام کرنا حسین کے مصائب پر. علی کو دفن کر دیا گیا لیکن حسین کا لاشا وہ تھا. 12 ضربتیں. تابوت آہستہ آہستہ لے آنا, تابوت آہستہ آہستہ لے آنا. میں ایک جملہ کہوں گا, دیکھو امام حسین کے مصائب پر ہی مولا نے کہا اختتام کرو. جب ضربتیں لگی نا تو انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے, اٹھ کے چلے گئے. پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے, ہم سے نہیں دیکھا جائے گا. حد یہ ہے کہ ایک موقع آیا, رسول اللہ بلند ہو گئے, پروردگار حسین پر ضربتیں لگ رہی ہیں, میری گود کا پالا مجھ سے نہیں, کہا ہے رونے والے آخری جملے پر ہو, مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. ایک موقع آیا کہ مشکل کشائے کائنات علی بھی بلند ہو گئے, پروردگار میری گود کا حسین مارا جا رہا ہے, مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. جو بی بی فاطمہ پر رونے کے لیے آئے, آخری جملہ جب سب چلے گئے, حسین کی آواز آئی, اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. علی کا تابوت اپنے مقام سے اٹھو, حسین کے بابا کا گلدہ دربار. مولا علی 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 مولا علی. مل کے بولیے, مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ارے مسجد میں ہائے تو نے نمازی کو مار کے, ارے مسجد میں ہائے تو نے نمازی کو مار کے, مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر. دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی گئے,
دین رسول پاک کی شمع بجھائی گئے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. مل کے بولیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. ارے مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ارے کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر. کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پہ. کوفے کے سب یتیم تڑپتے گئے خاک پر. اس باد صبا یہ کیسی سنانی سنائی گئے. دین رسول پاک کی شمع بجھائی گئے. مولا علی علی مولا علی. علی مولا. یہ جنازہ گئے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ گئے علی کا یہ جنازہ ہے. صفحے بنائیے مولا کائنات کا ماتم کرنا ہے. صفحے بنائیے سارے مل کے. یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. ہائے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. سارے مل کے بولیے یہ جنازہ ہے علی کا شاہ یہ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا. ہائے یہ رو کر کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ مل کے بولیے یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی. فاطمہ
سن کے آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ مل کے بولیے سارے، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے مولا کائنات کا پرسہ، مولا کا تابوت یہاں موجود ہے، سارے مل کے بولیں گے، ہے علی کا یہ جنازہ، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کے، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کے، ہائے سر کو پیٹ کے، بچپنا عباس کا اور زخم گئے دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ سیدہ قبول کریں، مل کے بولیے، یہ جنازہ ہے باپ کی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا نوحہ شاہ کی غمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر، سیدہ قبول فرمائیں، سارے مل کے جواب دیجئے، یہ جنازہ سن کے بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے گئے علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے سارے مل کے بولیے، یہ جنازہ ہے علی کا،
شاہ خیبر کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا ہے بن ملجم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ یہ جنازہ ہے علی کا یہ یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے شہ انما آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت جو 19ویں ماہ رمضان کو جو 19ویں ماہ جو 19ویں ماہ رمضان کو جو 19ویں ماہ رمضان تھے زخمی ہوئے آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے شہ لافتہ آج رخصت ہوئے علی شہ لافتہ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج عزادارو پرسا محمد کو دو عزادارو پرسا عزادارو پرسا محمد کو دو عزادارو پرسا محمد کہ بھائی تیرے آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہو کہ بھائی تیرے آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت شہ لافتہ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ شہ لافتہ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ رخصت ہوئے شہ لافتہ آج رخصت ہوئے علی کوئی جا کے زینب کو دے دے خبر کوئی جا کے زینب کو دے دے کوئی جا کے زینب کو دے دے خبر کوئی جا کے زینب کو کہ بابا تیرے آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت کہ بابا تیرے آج رخصت ہوئے علی قدم قدم مومنین کہ بابا تیرے آج رخصت ہوئے علی حیدر مولا 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 احساس یتیمی احساس یتیمی ہے ویراں ہے علی کا گھر
بن باپ کے یہ پہلی رات آئی ہے